میں ان لوگوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، ان بے گناہوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا قصور. میں ان لیڈروں سے ان کی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مطالبہ ان کو کرنا چاہیے. میں ان کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو لیڈر، کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے. آپ کس طرح بھاگ گئے، کس طرح لوگوں کو چھوڑ دیا. آپ کی وہی بیانات اور آپ کی وہی ویڈیو اور آڈیو آپ چلا کے دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ورغلایا، اور وہی اس طرح چھوڑ کر دوسری دفعہ آپ کبھی مانسیرا پہنچ جاتے اور کبھی 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے پیشاور پہنچ جاتے. یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور میں آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان لوگوں کا وکیل بن کے، وہ اگر نہیں بول سکتے میں ان کی جگہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشچن کرے کہ آپ کے جو 40 ممبران قومی اسمبلی ہے، آپ کے سینیٹر صاحبان ہیں، آپ کے 100 سے زائد ممبران صوبائی اسمبلی میں کون سا ممبر وہی موجود تھا، کون سا لیڈر وہی موجود تھا، اور کون سا اس میں اریسٹ ہوا، کون سا اس میں سفر ہوا، کس کے بچے وہی موجود تھے، یہ بھی بتا دیا جائے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی ظلم کہ آپ نے بچے بھی عمران خان سے شروع کر کے اس کے بچے لندن میں بیٹھے ہوئے، اور بشرا بی بی کی وہی بچوں کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کدھر بیٹھے ہوئے. تو دوسروں کے بچوں کو لا کے، اور آپ کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آپ کی نیچے لیڈرشپ تک ایک بندہ وہی سامنے نظر نہ آئے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے تقریروں سے عوام میں، اسمبلیوں میں اور اس میں اٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے سے ابھی تو آپ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آیا کہ صرف اپنے بیانات سے اور سوشل میڈیا سے آپ عوام کی برین واشنگ میں لگے ہوئے، وہی معصوموں کی سوشل میڈیا سے، اور ان کو استعمال کر رہے. ابھی ان لوگوں کو حق پہنچا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو بڑے بڑے باتیں کرتے گا، میں نام شروع کرو تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا. ہر ایک اپنے اپنے گھر میں لیڈر ہے. پی ٹی آئی میں تو اس طرح حساب کتاب ہے، ہر ایک اپنا منشور ہے، ہر ایک اپنا وہی زوردار بیان ہے کہ خان کا یہ اور خان کا یہ اور قیدی نمبر 804 کا یہ کسی نے آج تک یہ سوچا نہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 نے کے پی کے میں 12 سالوں میں کے پی کے کی عوام کو کیا دیا ہے، اور وہی 4 سالوں میں سینٹر میں پاکستان کی عوام کو کیا دیا ہے. مگر لوگوں کا اس طرح ذہن اپنے تقریروں سے کام نکال دے. تو میں ان تقریروں والوں کو آج کہتا ہوں، ان لیڈروں کو کہتا ہوں کہ آپ تو بہت آپ کو ایوارڈ ملنے چاہتے ہیں. ایک ایوارڈ سرمنی ہونی چاہیے، اس ایوارڈ سرمنی میں اس بے شرمی کے ایوارڈ تقسیم کر لینے چاہیے کہ آپ ہر ایک کو ایوارڈ مل جائے بھاگنے کا. ابھی تو وہ ڈی چوک کا نام پی ٹی آئی کے بھاگنے کا چوک رکھنا چاہیے کہ آپ سے وہی کہ آپ کس تیزی سے بھاگے. میں کہتا ہوں کہ وہی ایوارڈ اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ کون سا لیڈر، ان کا کون سا ممبر، ان کا کون سا لیڈر کتنی سپیڈ سے بھاگ گیا اور اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر چلا گیا. تو انتہائی دکھ کی آج کے میں اگر یا پشاور سے اور کے پی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اسی حساب سے کرنا چاہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا کیا قصور ہے، ان بیچاروں ان کی آپ نے اس طرح برین واشنگ کی ہے، اور روزانہ اس کے لیے آپ استعمال کر رہی ہے، اس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں. اور اس خاتون کی آپ کیا اس میں آئیں گے جس نے نا اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی، اور ابھی دوسری دفعہ کے پی کے ان معصوم لوگوں کو لے جا کر ان کو اتنا جھوٹ بول کر ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی. تو عمران کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا اور دوسرے کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا. اور اس پارٹی کی لیڈرشپ، اس کی وفاداری بھی سارے عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنے اس پر پورا اترے اور کس طرح کیا. ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح ڈیمانڈ بیرونی ملک میں بیٹھ کر وہی لابنگ کر کے جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ایک دن وہ جو بیرونی ملکوں میں بیٹھ کر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو بھی چیز ہمارے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں آ کے دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی شہد اور دودھ کی نہریں انہوں نے بحالی ہے، یا ہمارے کے پی میں 12 سال سے بیٹھے ہوئے. تو وہی کیا آپ کی کیا ایک سوچ بنی ہے اور سوچ فکر بنی ہے، اور باہر سے ان سازشوں میں مصروف کبھی امریکن کانگریس کے ممبران، کبھی یو کے کبھی دوسرے کی جگہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ اور وہی پریشر اور وہی باہر مختلف جگہوں میں نکلنا اور وہی پاکستان کا عجیب سا چہرہ پیش کرنا. میں کہتا ہوں یہ تو اسی طرح پارٹی ہے،
یہ تو اس طرح پارٹی ہے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ کس ٹائپ کی پارٹی، یہ تو مزید چلنی نہیں چاہیے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اینٹی پاکستان ہے. ان کا ایجنڈا اپنے آپ سے باہر کچھ ہی نہیں ہے. دوسری بات ان کے ذہن میں ہے نہیں کہ ہم دوسری بات پر جائے اور کوئی دوسری بات کرے. تو وہی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ فائنل کال کے بعد کون سا نیا کوئی فائنل کال پلس آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی، وہ کون سا کال آئے گا اور آپ عوام کو ابھی کیا کہیں گے؟ وہ تو اپنی جگہ وہ شرم آیا تو آپ کی ہے نہیں. یو ٹرن کے تو آپ ہر جگہ ماہر ہیں، صبح ایک بات کرتے، شام دوسری بات کرتے، رات کو تیسری بات کرتے. مگر میں ضرور ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیوں اتنا ظلم اور جھوٹ بولا، ان کو کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کی، کہ خود میں ان لوگوں کہتے ہو کہ اس کے خلاف پتھر مارے. جو آپ کے حلقوں میں آتا ہے، آپ کے ضلعوں میں آتا ہے، ان لیڈروں پر پتھر مارے. ان سے پوچھے کہ آپ کیوں ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں آپ آگے کر دیتے اور خود آپ بھاگ جاتے. تو انتہائی افسوس شرم، چونکہ میرا بھی اس صوبے سے تعلق ہے. میں نے پہلے بات کی کہ وہ اپنی جگہ کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں، وہ اپنی جگہ کہ میں ایک پارٹی کا صوبائی صدر ہوں، مگر میرا تعلق اس صوبے سے، اور انہوں نے اس صوبے کی عام لوگوں کے ذہنوں میں جتنی رسوائی اور بیرونی دنیا میں بھی کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کس سوچ کے لوگ ہیں، تو اس طرح سارے لوگ ماشاءاللہ نہیں اس طرح ہے. یہ کے پی کے یہ روایت ہے. کے پی کے عوام نے اس ریفرینڈم میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اور کے پی کے عوام اور یا کہ پختون یہاں سے اپنے جگہوں سے اپنے وہی دیسی بندوقیں لے جا کر پاکستان کی دفاع کے لیے کشمیر کی بارڈروں تک بھی گئے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کی سالمیت کی بات کریں گے. اور وہی دن دور نہیں، اس میں اچھی بات پہلے سے گنڈا پور صاحب اس کی ٹیم لگی ہوئی تھی اس کا اصلی چہرہ دکھانے میں، اور ابھی بشرا بی بی ساتھ آئی تو ہمارا کام بھی آسان کر دیا. ان کا اصلی چہرہ بھی عوام کے سامنے آ رہا ہے، اور بہت جلد ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہوگا. وہی عوامی طاقت جو عوام دیکھ رہے، دلائل سے دیکھ رہے، آرگومنٹ سے دیکھ رہے کہ اس طرح لوگوں کو پھر آپ کس طرح ساتھ دیں گے جو آپ کو اتنا جھوٹ بولا، اتنی منافقت کی اور آپ کو کس طرح غلط استعمال کر دیا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ سارے عوام کے سامنے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت جلد وہی ٹائم آنے والا ہے کہ کوئی ان کے نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. سب کے سامنے یہ بات ثابت ہوگی کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا سوچ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے کیا عزائم ہے اور کیا فکر اور کیا سوچ ہے. ابھی میں کے پی میں بیٹھ کر کے پی کے کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کی لائن آرڈر کی. سب سے پہلے ہمیں بہت دکھ افسوس کورم میں، پاڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خواہ سنیو شیعو سارے پاکستانی اور مسلمان ہیں، سارے یہ نہیں چاہتے اس میں جو بھی عناصر اندر آ گئے کہ اس طرح بدامنی ہو. مگر ان حالات میں میں حیران ہوں کہ ان حالات میں اس طرح صوبے کے چھوڑ کر کون صوبہ رن کر رہا ہے، صوبے کے چھوڑ کر اور وہی جانا. جس طرح پہلے ڈی چوک میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، وہی ڈی چوک بھی ہمیں یاد ہے. اسی ٹائم بھی ہم اسمبلی جایا کرتے تھے اور سارے راستے آپ نے بند کیے، اور 126 دن کے پی کے کو اس طرح لاوارث چھوڑ کر یا ڈینگی آئی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے، ہم نے بہت کچھ اونچ نیچ دیکھا ہے. اور یار ڈینگی کی وبا آئی اسی دور میں 2014 میں، اور ہماری کوئی بندہ ہی نہیں تھا، نہ ہیلتھ